اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہے نا، جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو، جب کسی چیز کو ڈالو، پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو، چیزوں پر ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، ہے نا۔ کتنا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل، یاد رکھیے۔ اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا، ہر عمل میں یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا۔ وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو بسم اللہ یاد رکھیے، تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو اس بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا، اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی، اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بابرکت چیز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے، لیکن سب سے بابرکت چیز۔ تو ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کریں۔ تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے۔ اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو۔ دوسرا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے۔ جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے سب عالم، جو کچھ وجود میں سب عالم میں۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب، سمجھ رہا، الحمدللہ، تمام تعریف۔ اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے، حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں، جنرلی اردو سپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے، حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے۔ اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکار آئی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعا، حدیث کے الفاظ، افضل الدعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف، چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لیں، اللہ کا شکر یہ معنی مت لیں، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑیں گا۔ اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے، الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ، الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی۔ لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے، تمام شکر ہے نا، شکر۔ تو ارے یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے۔ تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش، تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی، یاد رکھیے چاہے حالت
سے ہم جو بھی گزر رہے ہو. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات جو اللہ نے بنائی، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی. اور رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب. جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب. بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا. ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا. جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا. سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. یاد رکھیے. اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی. یہ بڑی بات. تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی جو سارے عالم کا رب ہے. یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، کیسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی، بنانے والے کی، جو سارے عالم کا بنانے والا ہے. سمجھ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں. یاد رکھیے یہ میسج سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا. اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں. یاد رکھیے کہ یہ قوم کا ہے، وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب. یاد ہے جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یاد رکھیے. اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا. رحم سمجھتے ہیں؟ یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے. یاد رکھیں، سب سے محفوظ جگہ رحم. اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا. رحم سے نام رحمان رکھا. جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لوں. ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا. تو رحم نے اللہ سے دعائی دی، اللہ سے فریاد کی، مانگا، اے اللہ اے اللہ. تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھیں گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ. تو رحم خوش ہو گیا، پھر سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا. تو اللہ نے رحم پیدا کیا. صلہ رحمی اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا. ٹھیک ہے. دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے جیسے آج کل ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان. اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے. رحیم، رحم اس کی اصل ہے. یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں. رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں. کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے. جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے. رحمان انکنڈیشنل رحم. اور رحیم کنڈیشنل رحم. اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پہ رحم کرے گا، کافروں پہ نہیں کریں گے. سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے. انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے، اللہ معاف کرتے رہتا ہے. رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پہ رحم نہیں کرنے والا. یہ معنی ہے اس کا. الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد سمجھ لیجئے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیے، ہے نا. الرحمن علم القرآن، خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو. یہاں کا رحمان رحمان نے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے. تو بڑا اہم نام ہے جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام ہی نگینے ہیں ایک تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے تو رحمان اس کے بعد والا ہے.
سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے۔ رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا، مومنوں کے لیے آخرت میں ادر۔ تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف۔ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں، کوئی رحم نہیں ہوگا۔ باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا تھا، سمجھ رہے؟ اور رحمان سب پر۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا، سورہ نمبر 33 آیت میں 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے، لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو رحمان رحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ قیامت دن کا مالک۔ اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری۔ لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا، دونوں کا معنی ایک ہی، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہا؟ اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی الملک، تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی؟ مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے۔ بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کرے گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی مالک، بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے۔ تو بادشاہ ہے روز آخرت میں، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں پہ انصاف ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی بدلے دی جائیں گے، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے ہوں گی، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ، این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے ہیں؟ اللہ آواز دیں گے، اللہ آواز دیں گے، یاد رکھیں۔ لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیں، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا، کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، اللہ ان کو، کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا، لمن الملک اليوم للہ الواحد، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیے، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوں گا اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو سنگ نہیں ہوں گے، اس کو کسی سنگ والی بکری نے مارا ہوں گا تو بغیر سنگ والی کو سنگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا، اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم الدین۔ پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، تیری ہی صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے۔ اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا
ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر اور تجھی سے ہی مدد طلب کر، تیری بھی نہیں، تیری ہی، ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا کوئی اور شریک نہیں اس محبت، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ شریک۔ تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم۔ یہ معنی ہے، یاد رکھیں۔ اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، عادی بندے اللہ کے لیے، عادی بندے کے لیے، اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے، کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے، اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا کر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے، یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر، کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں، کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے؟ بتائیے مجھے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ، وہی سیدھا راستہ ہے۔ کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی یہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم، مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی، کیا ہے؟ والز، دیواریں، ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جہاں جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کے آواز دیتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف، اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، within this boundaries، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟
امت مسلمہ صراط مستقیم میں کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی. اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں. اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے. اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف. تو یاد رکھیے شیطان ان کے ہی پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا ہے. سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے چلا. تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا. باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے. ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں. سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا. اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں لے. سمجھا؟ اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوگی. اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہوتی، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے. تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے. وہ جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے یہ اٹیک کرتا ہے. اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے. کیوں؟ کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے. اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. یاد رکھیں، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے. انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے. تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا. اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے. وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد ہے نا. ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاء کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی. سمجھا؟ انعام کس پر ہو؟ 4 لوگوں پر، انبیاء کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے. والصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا. سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں. جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے. دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا۔ تو صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے۔ والشہداء اور شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، اور وہ صالحین اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگریز جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لائے وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے۔ اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں۔ آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، من ہوں ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی، مومن کی آج پہچان ہے۔ وہ شہداء، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے۔ وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی ہے۔ تو یہ انعام والے لوگ ہیں۔ تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے۔ وہ کون ہے؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ 4 لوگ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود، اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند کیا، انبیاء کی نافرمانی کو پسند کیا، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند کیا، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا۔ ہفتے کو مت شکار کرو، کرنا ہے پسند، سمجھ رہے آپ؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا بیس ہے۔ یاد رکھیں جو شخص اس کو مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص اس کلمے کا انکار کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کتنی بنیاد اور کتنی اہم چیز ہے یہ کلمہ، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، ٹھیک، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کلمے میں دیکھیے پہلے آپ نفی ہے لا الہ، ہم سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں، پہلے انکار ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق، مطلب پہلے ڈینائل ہے، پہلے انکار ہے، مطلب دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان تمام کی سب سے پہلے ہم انکار کر نفی کر دیتے ہیں، نہیں کوئی معبود برحق۔ پھر کہتے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، جب کلمے کا معنی مسلمان نہیں سمجھتے تو پہلے اقرار کرتے اور پھر انکار کرتے اپنے عمل سے۔ اکثر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن کلمے کا اقرار زبانی تو کرتے ہیں، لیکن زندگی میں عمل الٹا ہے، پہلے اللہ کا اقرار کرتے اور بعد میں ہر چیز اس کے ساتھ ماننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کلمے کا معنی ہے پہلے ہر چیز کا انکار کر دو، جو چیزوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر ہوتی ہے، اس کے بعد اقرار کرو اللہ کا۔ بہرحال یہ اس کا مختصر سا معنی ہے اس کلمے کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 اس کی آیت میں 19 میں فرمایا اور کہا فَعْلَمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ پس اے نبی تم اس بات کو جان لو، اس بات کو تم جان لو، اس بات کو تم سمجھ لو، فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر لو اے نبی آپ۔ گویا نبی کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا علم حاصل کرو؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ تم یہ جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی علم حاصل کر لو اس چیز کا، فَعْلَمْ، تو بس آپ اے نبی علم حاصل کر کس چیز کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ایک ہوں، میرے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس کا علم حاصل کر لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اپنی امت کو بتا دیجئے۔ اور گویا ہمیں بھی آیت کہتی فَعْلَمْ، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے علم ضروری ہے، اسی لیے پہلے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لے،
انہ لا الہ الا اللہ، کیا علم حاصل کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے. تو گویا توحید کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ علم پر ٹکا ہے، جہالت پر نہیں. اس لیے کہا فعلم، علم حاصل کر لو اس بات کا. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اب اگر کوئی مسلمان کہے نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ شرک ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ کلمہ توحید کی اہمیت تھی، یا یہ کلمہ ہے اس کا یہ معنی ہے، تو نہیں چلیں گا. اس لیے کہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے توحید کا تو فعلم، اللہ نے کہا علم حاصل کر لو اس مسئلے کا، کم از کم لا الہ الا اللہ. یہ سب سے چونکہ بنیادی چیز ہے. اگر ایک انسان کو کچھ بھی نہ معلوم ہو اس کے سوا تو بھی کامیابی کے راستے کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کچھ بھی معلوم ہو اس کے سوا تو اس کے لیے ناکامیاں ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف یہ جانیں گے لا الہ الا اللہ. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو؟ قیامت سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں گے، صرف کیا یاد ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو، کیا کام آئیں گا؟ اور وہ بھی کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ حدیث میں الفاظ ہے، وہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم. مطلب وہ لوگ اتنے جاہل ہوں گے کہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم، بس لا الہ الا اللہ. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا فائدہ دیں گا ان کو اتنا؟ تو کہا وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا. اس لیے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، کامیابی کے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں. ہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گا، لیکن نجات کبھی نہ کبھی تو ہوں گی. لیکن جس کو یہ نہ پتا اور باقی سب پتا ہو تو اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے، یاد رکھیں. ہاں عذاب ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کامیابی نہیں. اور کامیابی سے مراد میں آخرت کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی نہیں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے دین چھوڑ کے آدمی بہت کامیاب کہلوائے یا کہا جانے لگے لوگ پہچانے، لیکن ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں. تو اگر لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف، لیکن اگر یہ علم نہ ہو اور باقی سب بھی ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے اور اس کلمے کو ہم کو یقینی طور سے سمجھنا ہے. یہ کلمہ دین اسلام کی روح ہے، یاد رکھیے. اب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ میں نے کیوں غائب کر دیا اس میں سے؟ میرا عنوان چونکہ ایک وسیع ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر آسمان تک آ رہا ہوں. ہر دور میں انبیاء کے نام بدلتے رہے، کلمے کی شروعات وہی لا الہ الا اللہ. آدم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، نوح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، صالح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ہود علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کہا. تمام انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ ہی تھی. اس کے بعد وقت اور زمانے کے نبی کے اعتبار سے، وہ نبوت کے اعتبار سے موسیٰ رسول اللہ تھے، کبھی ابراہیم رسول اللہ تھے، کبھی نوح رسول اللہ تھے، کبھی صالح رسول اللہ تھے، کبھی ہود رسول اللہ تھے، وہ بدلتا رہا. لیکن اصل جو چیز رہی جو اہم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہے تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ شروع آدم علیہ السلام سے یہی رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اسی لیے ہم کلمہ توحید میں صرف اتنا جملہ لائے، ورنہ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ کیوں غائب کر دیا؟ چونکہ ہم جب دوسرے انبیاء کی بات کریں گے تو پھر وہاں محمد رسول اللہ کی بات نہیں آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل کلمہ جو اہم ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ، اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان انسانوں کو جو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے دی وہ تعلیم بھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. آپ کہیں گے تعلیم کب ملی ہم کو؟ آئیے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں. ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور وہ عالم ارواح، مطلب ہم حقیقی اس میں نہیں تھے، روح کے شکل میں تھے. یہ کب ہوا؟ آئیے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے. ایک مقام تھا عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، ایک مقام تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پشت پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں، سب کھڑے ہو گئے.
پورے لوگ انسان جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ نے نکالا، ذریتہم ساروں کو نکالا ان کی پیٹھ سے، اور کہا واشہدہم، اور پھر ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا علی انفسہم، تاکہ وہ گواہ رہے اپنی نفسوں پر روز قیامت، خود سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر۔ کیا پوچھا ان سے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا، ہم لوگوں نے، بلا شہدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی وہاں، اللہ ہاں تو ہی رب ہے۔ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہداء ہو، ولی ہو، سب جمع تھے ایک جگہ، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، ڈاکو، جیسے من سب جمع تھے۔ سب کو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی گواہی ہم سے لی، ہم کو اپنے خلاف وٹنس بنایا، وہ کیا تھی؟ اللہ ایک۔ الست بربکم، کیا میں، تو اسی لیے عہد الست کہتے ہیں اس کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کلمہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم سب سے گواہی وہاں لے لی گئی اس تعلق سے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد کے زوائد میں جمع کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے فرماتے، آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس آیت کی تفسیر میں بات آ رہی ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی، سب جو پیدا ہونے والے تھے سب نکل کر ہم سب آ گئے۔ تو ان کی الگ الگ جماعتیں جو ہے متفرق کر دی گئی، انبیاء کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداء کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ نے سب کو الگ کر دیا، اور مسلمان کافر سب کو، نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا۔ پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے، مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آج ہیں، ہم سب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی، اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب، وہ مالک، وہ مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام، تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے، اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو آپ نے کہا باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت خبر نہ تھی کہ ہم نے اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، تو اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو دنیا میں جاؤ منمانی کرو، جی کراؤ، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہو اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے۔ تو لہٰذا ان سے گواہی لی اور انہیں کہا کہ اے علمو، تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں۔ ہم سب نے روز عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا۔ یہ عہد الست چونکہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا، ہماری روحوں کو یہ گواہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے ایک نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً، یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے۔ تو میں جو ہے کتابیں اتاروں گا، اور سب نے اس کا قرار کیا اور کہا، ہم سب نے کہا تھا وہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور یہ مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بھول گئے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بھی دہرایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 25 میں، اور فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ کو فرمایا گیا اور کہا گیا وما ارسلنا من قبلی، اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو لا الہ الا، ٹھیک، کہ ہم نے یہ گواہی یہ وحی نہ کی ہو انہ لا الہ الا، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدون، تو تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کے پھر انبیاء اور رسول جو ہے آتے رہے، اور ساروں کا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ تو یہ ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی۔ انبیاء کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا حصہ پارٹ بدلتے رہا، جیسے آج ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہوئے ہوں گے، نوح رسول اللہ ہوئے ہوں گے، صالح رسول اللہ، ہود رسول اللہ ہے نا، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، اور اسحاق رسول اللہ، اور یعقوب رسول اللہ، اور یوسف، اور یہ بدلتا رہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ پیغام سارے انبیاءوں کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کلمہ توحید کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی سمجھتے ہیں، بس ٹھیک، یہ کلمہ توحید بڑا ہی اہم ہے۔ اس کو نہ صرف زبان سے کہنا ہے، سچے دل سے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ قفل چابی سے کھلتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی ہے، مطلب کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے کچھ کنڈیشن ضرور ہوں گے اس پہ، ورنہ آج تو کیا معاملہ لا الہ الا اللہ اور پھر کیا ہے اللہ کے علاوہ بھی جھک رہے ہیں۔ یقیناً میرا عنوان آج شرک نہیں ہے، ورنہ آپ کو اگر شرک سننا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے، میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں، عنوان جو ہے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پر۔ بہرحال کلمے کا دوسرا حصہ، کلمے کا پہلا جز کامن رہا، برابر رہا، لا الہ الا اللہ ہر کسی کے دور میں، انبیاءوں کے اعتبار سے بہرحال دوسرا جملہ بہرحال بدلتا رہا ہے، ٹھیک۔ اب جو شخص اس کلمے کو مان لے، لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل کر کے زندگی گزار لے، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ جو اس کلمے کا انکار کر دے اور گناہ اور معصیت میں زندگی گزارے تو یقیناً وہ کہاں جائیں گا، جہنم، اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوں گی۔ تو اس کلمے کی ذرا اہمیت ہی سمجھ لیں، اقرار کر لیا تو جنت واجب، انکار کر دیا تو جہنم واجب۔ اقرار کر لیا تو ہمیشہ کی نعمتیں، انکار کر دیا تو ہمیشہ کی آگ، بس اتنا سمجھ لیں آپ تو بات واضح ہو جائیں گی۔ کتنا اہم کلمہ ہے، کتنی اہم چیز ہے، اس کے کتنے تقاضے ہوں گے کہ جو جنت دلا رہا ہے اس کا انکار کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، تو یہ کلمہ کتنا اہم ہوگا، اس کو ہم معمولی اور مذاق نہ سمجھیں بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کلمے کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جو وہ کہیں گا ہم کریں گے، جن چیزوں سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے، جو وہ چاہیں گا اس کی چاہت ہماری چاہت، جو وہ نہ چاہیں گا اس کی جو چیز وہ چاہتا نہیں وہ ہماری جو ہے نا چاہت، ہماری ناپسند جو اس کی ناپسند، گویا ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے کلمہ پڑھ کے اللہ کی جانب۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم میں سے اکثر مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں یہی، لیکن اپنے نفس کو سپرد نہیں کرتے اللہ کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی نافرمانی اور اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بزنس کریں گے تو ایسا کیسے چلیں گے، یہ سب نہیں ہوگا، فلاں جائیں گے تو ایسا کیسے ہوگا، یہ ہوگا، ہماری عورتیں فلاں کریں گے تو ایسا کیسے پردہ کر سکتی ہیں۔ ہم اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے کلمہ پڑھنے کے بعد، جبکہ کلمے کا تقاضا ہے جب ایک رب کو مان لیا تو اس کی ہر چیز کو ماننا، من اور ان، جوں کا توں، ڈاٹ بائی ڈاٹ، ایک نقطہ بھی ہے تو اس کو جیسے کہ تیسا ہم کو ماننا ہے اور اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا ہے، گزار دینا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنا ہے ہمیں۔ جو یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اور جس نے اس کو پڑھ لیا پھر سچے دل سے، مان لیا سچے دل سے، تو بس اس کے لیے تو جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جس نے انکار کر دیا اس کے لیے یاد رکھیے ناممکن ہے کہ پھر وہ کبھی جنت میں جا سکے۔ اور جس شخص نے اس کو یقین کر لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا تو بس کامیابی ہے، ورنہ اس کے لیے ناکامی ہے۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے فضائل خود اس کی اہمیت خود بخود واضح کر دیں گے، اہمیت بھی شامل ہو جائیں گی فضائل کے ساتھ ساتھ، ٹھیک۔ کہ جب میں اس کے فضائل رکھوں گا تو اس کی اہمیت تو پتہ ہی چلیں گی، لیکن اس کے فوائد، یہ کلمہ کیا کیا فائدے ساتھ میں لاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں بار بار، لیکن افسوس کی بات ہے یہاں کلمہ بھی چالو ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کے بازو شرک بھی چالو ہے کنٹینیو۔ یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جا رہا ہے، یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور دوسروں کے معاملات پہ، دوسروں کی غیر شرعی باتوں پر بھی راضی ہے، یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہاں اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز کو نہیں جا رہے ہیں، عبادت کو نہیں جا رہے اور پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، تو گویا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ورد تو کر رہے ہیں، اپنے لیے ذخیرہ سمجھ کے خوب اس کو جمع کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔
جو یہ کلمہ چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں ملیں گی کامیابی، یاد رکھیں، جب تک اس کلمے کے تقاضوں کو بھی ویسا ہی پورا نہ کیا جائے جیسا اس کلمے کو دل سے ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے تقاضے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز صرف اگر یہ خالی کلمہ پڑھ دینا کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، صرف کلمہ پڑھنا ہی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، تو مشرکین مکہ کو آپس سے لڑنے کی، اختلاف کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی۔ پھر سب بولتے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ہو گیا محمد، خوش ہو گئے تم، چلو جو کرنا ہے کرو۔ خالی پڑھنا ہی کافی ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی، مشرکین مکہ بھی قبول کر لیتے۔ اور افسوس کی بات ہے مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو آج کے مسلمانوں سے زیادہ جانتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو اور بڑے بڑے سرداروں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو صرف اتنا جملہ ہے عرب کے سرداروں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، سکسیسفل ہو جاؤں گے دنیا اور آخرت میں۔ آگے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب کے تو مالک اللہ نے تمہیں بنا ہی دیا ہے، عجم کو بھی تم کو اللہ دے دیں گا۔ مطلب کلمہ توحید پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، عرب تو تمہارا ہی ہے، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اس دعوت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جس نے اس کلمے کو پڑھا، سچے دل سے تھاما، اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں گا۔ تو اب مشرکین مکہ کے لیے کیا مشکل تھی، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، ہو گیا۔ مشرکین مکہ بھی چاہتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، چلو محمد تم نے کہا ہم نے پڑھ دیا، لیکن مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو جانتے تھے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، ساروں کا پہلے انکار کرو، فرسٹ ڈینائل، ہر کسی کو رد کرو، پھر اس کے بعد ایکسیپٹ کرو، پھر قبول کرو الا اللہ، اور ہم سے 360 چھوٹتے نہیں ہیں یہ۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر جھکاوا کہیں اور ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر مانگنا کسی اور سے، لا الہ الا اللہ، اور اولاد کسی سے طلب کی جا رہی، لا الہ الا اللہ، اور مشکل میں کسی کو پکارا جا رہا۔ مسئلہ یہ ہے نا، مشرکین مکہ اس کے تقاضوں کو، افسوس کی بات ہے، ہم سے زیادہ اچھے جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں، یہ کلمے کے پیچھے کئی کنڈیشنز لاگو ہے۔ آپ کہیں گے کلمے میں تو لکھا ہوا نہیں ہے سب چیزیں، ارے بھائی میرے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے دن وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب پوچھتے کیا تم کو قبول ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہاں قبول ہے، اور لڑکا کیا کہتا ہاں قبول ہے، اتنا ہی جملہ ہے نا۔ اب اگر شادی کے بعد لڑکی بولے میرا خرچہ، اور لڑکا بولے میں نے تم کو قبول کیا تھا، خرچہ تھوڑی قبول کیا تھا، شادی کے دن مجھے کہلوایا لگایا تھا قبول ہے، میں نے تھوڑا خرچہ۔ جب اس نے ایک بار کہا قبول ہے تو خرچہ بھی قبول ہے، اس کا نان و نفقہ بھی قبول ہے، اس کے بچے بھی قبول ہے، اس کے ساتھ زندگی، ہر چیز آٹومیٹیکلی امپلائی، کنڈیشن لاگو تھے۔ اسی طرح جب ہم کہتے لا الہ الا اللہ تو کئی کنڈیشنز آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتے ہیں، ہم کنڈیشنز کو ہٹا کے صرف سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کافی ہے بس۔ اگر میں کہوں ایک چابی سے تالا کھولتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، تو جب لا الہ الا اللہ کی بات کنڈیشن اپلائیڈ، تو مشرکین مکہ کو معلوم تھا کنڈیشن یہ، سب کا انکار کرنا پڑے گا، آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، جو تو ان کے طور طریقے کو، 360 معبودوں کو، اور اپنی پوری خواہشات کو محمد کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا، جو ہم سے ہونے والا نہیں، لہٰذا انکار۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اور منمانی کر رہا ہے، کلمے کا پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ بڑی سوچ کی بات ہے، تو مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کے دیکھیں گے، 17۔ پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے، فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے، اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے۔ آئیے پہلی فضیلت کیا ہے، جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے، یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے۔ بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا آپ، کنڈیشن اور اپلائیڈ، پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا۔ آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا۔
نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق اس زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے۔ کتنی اہم فضیلت ہے نا۔ جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ، جنت میں جائیں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے۔ پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لے، ٹھیک۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا، جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سب سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے، نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے، نہیں کوئی معبود برحق۔ کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کو معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی، لیکن وہ برحق نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں سوا اللہ، سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالہ فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے، سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک۔ تو وہ اس نے میرے بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے،
اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں. تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی. تو روٹ بہت ضروری اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی. اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے. سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھیے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں. یاد رکھیے. اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی. پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے. یاد رکھیے. اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے. تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے. یاد رکھیے جو پھل لاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل معنی ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا. اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں. آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے. کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ. مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے. ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا. ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے. سنو ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے ایک مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروها فی السماء آسمان کو چھوتی جائے. سبحان اللہ. کیا جھاڑ ہے؟ جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو. کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو ایک بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے. تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے. ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا؟ آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو. تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے. کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائیں گا. یہ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں. کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی. اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفع کے اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو. اس لیے جھاڑ کی مثال دی، چونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. کبھی چھالیں ہو رہی تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں. دار چینی کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے.
اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے، پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا، پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے کہ جلانے کا کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑے گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت جو پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ ربی، اللہ کے حکم سے